عافیہ صدیقی کے بارے میں عمومی طور پر سبھی پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ ایک خاتون ہیں جن پر امریکی اہلکاروں پر فائرنگ کا الزام لگا اور امریکی عدالت نے انہیں 86 برس قید کی سزا سنائی۔ لیکن جزیات کے بارے میں اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ عافیہ صدیقی کس طرح قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظروں میں آئیں۔ 2003 سے 2008 تک کی پراسرار گمشدگی کی کیا کہانی ہے، ان پر کیس کس طرح بنایا گیا، کس طرح چلایا گیا، کیس کی سماعت کے دوران کیا کیا کہانیاں ہوئیں، یہ سب تفصیلات ایک کتاب میں یکجا کی گئی ہیں جس کا نام ہے عافیہ انہرڈ، اور اس کا اردو ترجمہ مقدمہ جو سنا نہیں گیا کے نام سے دستیاب ہے۔ نوک جوک کی کتاب کہانی میں عافیہ صدیقی کیس کے مکمل حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا جنہیں مرتب کرنے کے لیے میں نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ میں ہوں عمیر محمود۔ عافیہ صدیقی کیس آج تک ایک پہیلی ہے، ایک بہت بڑا اسرار ہے، اس کی کئی پرتیں ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی کہانی سن 2002 سے شروع ہوتی ہے۔ عافیہ صدیقی اور ان کے خاوند امجد خان امریکہ میں رہائش پذیر تھے۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق ایک روز امجد خان نے $10,000 کی رقم سے خریداری کی اور جو چیزیں خریدی گئیں ان سے امریکی تفتیشی ادارے FBI یعنی کہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ $10,000 سے امجد خان نے خریدی تھیں ایسی دوربینیں جن کی مدد سے رات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، نائٹ ویژن گاگلز۔ اس کے علاوہ انہوں نے خریدے باڈی آرمر، وہ حفاظتی لباس جو پولیس اہلکار یا فوجی یا گارڈ پہنتے ہیں۔ کچھ آرمر بلٹ پروف بھی ہوتے ہیں۔ امجد خان نے جو باڈی آرمر خریدا اس کے بارے میں واضح نہیں ہے کہ وہ بلٹ پروف تھا یا نہیں۔ اس کے علاوہ امجد خان نے کوئی 45 کے قریب کتابیں خریدی جنہیں گارڈین اخبار نے لکھا ہے کہ ملٹری سٹائل بکس یعنی عسکری طرز کی کتابیں۔ ان میں ایک کتاب ایسی بھی تھی جس میں بام وغیرہ بنانے کے طریقے بتائے گئے تھے۔ تو ان چیزوں کی خریداری پر FBI کے اہلکار ڈاکٹر عافیہ اور امجد خان کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ چیزیں کیوں خریدی ہیں؟ امجد خان کہتے ہیں کہ وہ کیمپنگ اور شکار کے شوقین ہیں، تو اسی سلسلے میں انہوں نے یہ کتابیں خریدیں۔ FBI والے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی اسامہ بن لادن سے کبھی ملاقات ہوئی؟ تو امجد خان کہتے ہیں کہ نہیں جی، میری اسامہ بن لادن سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب FBI والے سوالات کرتے ہیں عافیہ صدیقی سے۔ عافیہ صدیقی ماضی میں چند خیراتی اداروں کو رقم دے چکی تھی اور ان میں سے ایک ادارہ 1998 میں تنزانیہ اور نیروبی میں امریکی سفارت خانوں پر حملے میں ملوث پایا گیا تھا۔ FBI والوں نے عافیہ صدیقی سے پوچھا کہ کیا وہ مسلمان تنظیموں کو خیرات دیتی رہی ہیں؟ عافیہ نے جواب دیا کہ یہ تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ خیرات دیتی رہیں۔ اہلکاروں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، اب ہم کچھ دن کے بعد آپ سے ملیں گے۔ اس دوران عافیہ کے والد بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ پاکستان جانے کا ارادہ کرتی ہیں۔ وہ حاملہ بھی ہیں، اس لیے روانگی مؤخر کی تو پھر جہاز پر سفر کے قابل بھی نہ رہیں گی۔ تو FBI کی دوسری ملاقات سے پہلے ہی عافیہ صدیقی اور ان کے شوہر امجد خان پاکستان چلے جاتے ہیں۔ پاکستان پہنچنے کے بعد عافیہ صدیقی اور امجد خان کی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ والدہ کے گھر میں رہنے لگتی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عافیہ صدیقی نے عمر بلوچ نامی ایک بندے سے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس دوران امریکہ کے تفتیشی ادارے ان لوگوں کی تلاش میں بھی تھے جنہوں نے 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں دہشت گردی کی تھی۔ مارچ 2003 میں چند اہم واقعات ہوتے ہیں۔ مارچ 2003 میں خالد شیخ محمد پاکستان سے گرفتار کیے جاتے ہیں۔ خالد شیخ محمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 9/11 دہشت گردی کا مرکزی کردار تھا۔ اس کے بعد مارچ میں ہی القاعدہ کا ایک اور کارکن ماجد خان پاکستان سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ مارچ 2003 میں ہی عزیر پراچا نامی ایک پاکستانی شہری وہ نیو یارک سے گرفتار کیا جاتا ہے اور اس پر الزام لگتا ہے کہ وہ بیرون ملک ایک دہشت گرد تنظیم کو حمایت اور وسائل فراہم کرتا تھا۔ 10 مارچ 2003 کو FBI کے اہلکار جاتے ہیں امریکہ میں فوزیہ صدیقی کے گھر۔ فوزیہ صدیقی عافیہ صدیقی کی بہن ہے۔ اہلکار ان سے پوچھتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کہاں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب FBI عافیہ صدیقی کو تلاش کر رہی ہے، لیکن عافیہ تو اس وقت پاکستان میں ہے۔
اس دوران عافیہ صدیقی اپنی والدہ کی خواہش کے برخلاف ان کا گھر بھی چھوڑ دیتی ہیں اور والدہ کو بتاتی ہیں کہ وہ اسلام آباد میں اپنے چچا ایس فاروقی کے پاس جا رہی ہیں، لیکن وہ وہاں نہیں پہنچتی اور لاپتہ ہو جاتی ہیں یا لاپتہ کر دی جاتی ہیں۔ اب یہ اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ شاید عافیہ صدیقی ان خبروں سے پریشان ہو گئی تھیں کہ ایف بی آئی انہیں تلاش کر رہی ہے اور وہ اپنی والدہ کا گھر چھوڑ کر روپوش ہو گئیں، یا جب وہ اپنی والدہ کا گھر چھوڑ کر گئیں تو کچھ اداروں نے انہیں پکڑ لیا۔ اس کتاب میں سندھ پولیس کے شوکت نامی ایک سپرنٹینڈنٹ پولیس کا بیان شامل کیا گیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ 2003 میں انہوں نے عافیہ صدیقی کو پکڑ کر پاکستان کے ایک ادارے کے حوالے کیا تھا اور اس ادارے نے انہیں امریکہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اس حوالے سے جتنی خبریں بھی ہیں وہ غیر تصدیق شدہ ہیں، غیر واضح ہیں اور متضاد ہیں۔ اپریل 2003 میں خالد شیخ محمد کے بھتیجے عمر بلوچ بھی پاکستان سے پکڑے جاتے ہیں۔ کون عمر بلوچ؟ وہ عمر بلوچ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عافیہ نے دوسری شادی ان سے کی تھی۔ اچھا، عزیر پراچا نامی جو پاکستانی شہری نیو یارک سے پکڑا گیا تھا، اس پر یہ الزام لگا کہ اس نے ماجد خان نامی اس بندے کی مدد کی ہے تاکہ دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکے۔ ماجد خان کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ وہ امریکہ میں پیٹرول سٹیشنز کو دھماکوں سے اڑائے گا۔ اس ماجد خان کے نام سے ایک پوسٹ آفس باکس کھولا گیا تھا امریکہ کے علاقے میری لینڈ میں۔ پوسٹ آفس باکس عموماً اس صورت میں کھلوایا جاتا ہے کہ آپ کسی وجہ سے گھر میں ڈاک وصول نہ کر سکیں یا نہ کرنا چاہیں تو پوسٹ آفس میں ہی ایک باکس کرائے پر لے لیتے ہیں اور آپ کی تمام ڈاک اسی باکس میں چلی جاتی ہے۔ تو ماجد خان جو دہشت گردی کا منصوبہ بنانے کے الزام میں پکڑا گیا ہے، اس ماجد خان کے لیے پوسٹ آفس باکس کھلوانے والی بھی عافیہ صدیقی تھیں۔ یہ ساری تفصیلات درست ہیں یا نہیں، ان کے بارے میں متضاد رائے دی جاتی ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہوتا ہے ان تمام معلومات سے کہ تفتیشی ادارے عافیہ صدیقی کا پیچھا کر رہے تھے، دہشت گردوں سے ان کا تعلق جوڑا جا رہا تھا۔ اب اس لڑی میں موجود باقی تمام کردار تو گرفتار کر لیے گئے، ان کی گرفتاری ظاہر بھی کر دی گئی، لیکن عافیہ صدیقی کے بارے میں مکمل خاموشی۔ وہ لاپتہ ہیں، لیکن کوئی ادارہ یہ تسلیم نہیں کر رہا کہ عافیہ اس کی حراست میں ہے۔ ہوتے ہوتے 2006 آ جاتا ہے۔ عافیہ صدیقی کو غائب ہوئے، اغوا ہوئے یا حراست میں لیے گئے 3 سال ہو چکے ہیں۔ اس دوران ان کا کچھ پتہ نہیں۔ 2006 میں افغانستان کی بگرام جیل سے رہا ہونے والے معظم بیگ نامی ایک قیدی کی کتاب منظر عام پر آتی ہے۔ اس کتاب میں معظم بیگ لکھتے ہیں کہ بگرام جیل میں انہوں نے ایک خاتون کی انتہائی دردناک چیخ و پکار سنی۔ وہ چیخیں اتنی دردناک تھیں کہ معظم بیگ خوف میں مبتلا ہو گئے، لیکن جب انہوں نے وہاں جیل کے محافظ سے پوچھا کہ آپ نے یہاں خاتون کو کیوں قید کیا ہوا ہے، تو اس محافظ نے کہا کہ نہیں، یہاں تو کوئی خاتون نہیں ہے۔ برطانیہ کی صحافی یوان ریڈلے نے معظم بیگ کی کتاب پڑھی تو انہوں نے بھی تحقیقات شروع کر دیں کہ کیا بگرام جیل میں کسی خاتون قیدی کو رکھا گیا تھا۔ انہوں نے بگرام جیل سے بھاگنے والے ایک عربی باشندے کا انٹرویو بھی کیا، جس نے کہا کہ بگرام جیل میں واقعی ایک خاتون موجود تھی۔ وہ پاگل ہو چکی تھی، دن رات چیختی چلاتی تھی اور دروازوں سے ٹکرے مارتی تھی۔ یوان ریڈلے نے بگرام جیل کے ایک اور قیدی کا انٹرویو بھی کیا۔ اس نے بھی تصدیق کی کہ بگرام جیل میں ایک خاتون قیدی تھی جسے امریکیوں نے 650 کا نمبر دیا ہوا تھا۔ برطانوی صحافی نے امریکی عہدیداروں سے بھی پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کسی بگرام جیل میں کیا کسی خاتون قیدی کو رکھا ہوا تھا، تو امریکی عہدیداروں نے واضح طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ جی بگرام جیل میں کوئی بھی خاتون قیدی موجود نہیں۔ اور پھر ایک حیران کن بات ہوتی ہے۔ جولائی 2008 میں یوان ریڈلے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتی ہیں، بگرام جیل میں موجود قیدی نمبر 650 کے لیے آواز اٹھاتی ہیں۔ یہ سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ کیا قیدی نمبر 650 عافیہ صدیقی ہیں؟ اور اس کے بعد سے کچھ واقعات ایک ایسے تسلسل سے ہوتے ہیں کہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اتفاقاً نہیں ہو رہا، بلکہ اتفاق سے کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا واقعہ سامنے آتا ہے جس کے بارے میں لگتا ہے کہ ہوا نہیں بلکہ گھڑا گیا ہے۔ 7 جولائی 2008 کو برطانوی صحافی یوان ریڈلے اور عمران خان پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور 17 جولائی کو پریس کانفرنس کے صرف 10 دن بعد افغانستان سے ایک خبر آتی ہے۔
خبر یہ ہے کہ غزنی سے ایک خاتون پکڑی گئی ہیں جو وہی عافیہ صدیقی ہیں جو 2003 سے غائب تھی اور جس کے بارے میں صرف 10 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی، جس کے بارے میں یہ سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ کیا وہی بگرام جیل کی قیدی نمبر 650 ہے۔ گویا ایک خاتون جس کے غائب ہونے یا اغوا کیے جانے یا اس پر کوئی الزام لگنے یا اسے کسی قسم کی کوئی تفتیش ہونے کا یا 5 سال تک بگرام جیل میں رکھے جانے کا اب تک کوئی کاغذی ریکارڈ موجود نہ تھا، لیکن اچانک اس کی گرفتاری ظاہر کر دی جاتی ہے، اس کی موجودگی ریکارڈ پر لائی جاتی ہے، اور جو کہانی بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ افغانستان کے صوبہ غزنی میں گورنر کی رہائش گاہ کے قریب موجود تھی۔ وہاں جو پولیس اہلکار تعینات تھے انہیں یہ خاتون مشکوک لگیں، ان کی تلاشی لی گئی تو ان کے پاس موجود بیگ سے دستاویزات ملیں جن میں درج تھا کہ بارودی اور کیمیائی ہتھیار کیسے بنائے جاتے ہیں۔ اس بیگ میں کچھ بوتلیں تھیں، شیشے کے کچھ مرتبان تھے جن میں کیمیکل موجود تھے، تو پولیس اہلکاروں نے اس خاتون کو حراست میں لے لیا۔ اب یہاں کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے۔ جو واقعہ ہوا یا گھڑا گیا اس کے مطابق کچھ امریکی اہلکار بھی عافیہ صدیقی سے تفتیش کے لیے آتے ہیں۔ وہ ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں، اس کمرے میں ایک پردہ لگا ہے اور پردے کی مدد سے کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ اہلکار کمرے کے ایک حصے میں بیٹھ جاتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ کمرے کے دوسرے حصے میں کیا ہے، تو ایک امریکی اہلکار اپنی بندوق زمین پر رکھ دیتا ہے۔ اچانک کمرے کے دوسرے حصے سے عافیہ صدیقی نکلتی ہیں، اس امریکی اہلکار کی بندوق اٹھا لیتی ہیں اور فائر کر دیتی ہیں۔ وہاں موجود افراد عافیہ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر گولیاں چلائی جاتی ہیں جس سے وہ زخمی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عافیہ صدیقی پر امریکی اہلکاروں پر فائرنگ کرنے کا مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ یہ مقدمہ کہاں چلتا ہے؟ افغانستان میں نہیں جہاں یہ فائرنگ کی گئی، بلکہ امریکہ میں۔ اور پھر جو گولیاں چلانے سے کسی امریکی اہلکار کو خراش تک نہیں آئی، جو گولی کسی امریکی اہلکار کو چھو کر بھی نہیں گزری، جو گولیاں چلانے والی خود امریکی اہلکاروں کی فائرنگ سے زخمی ہو گئی، وہ گولیاں چلانے پر عافیہ صدیقی کو امریکی عدالت سے 86 سال قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ عافیہ صدیقی پر جس طرح مقدمہ بنایا گیا اور جس طرح سزا سنائی گئی، اس تمام عمل کو کسی طور بھی جائز نہیں کہا جا سکتا، لیکن جب اس کیس کی سماعت شروع ہوتی ہے اس دوران عافیہ صدیقی جس طرح یہ کیس لڑتی ہیں، جس طرح کا رویہ رکھتی ہیں، وہ بھی بہت ناموزوں تھا، عدم تعاون پر مبنی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ کئی سال کی قید اور تشدد کے بعد عافیہ صدیقی کی ذہنی حالت متزلزل ہو چکی تھی، اور زیادہ اہم وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو کچھ عافیہ صدیقی کے ساتھ ہوا اس کے بعد انہیں امریکہ کے نظام انصاف سے کوئی امید ہی نہ تھی۔ اب میں آپ کو عافیہ صدیقی کے کیس کی سماعت کا احوال سناتا ہوں۔ عافیہ صدیقی کے خلاف مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنے لیے وکیل کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ وکیل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ اس پر انہیں امریکی حکومت کی جانب سے ہی وکیل مہیا کیا گیا۔ جب وکیل عافیہ سے ملنے جاتی تھیں تو اس موقع پر عافیہ صدیقی کو برہنہ کر کے ان کی تلاشی لی جاتی۔ اس بنیاد پر عافیہ نے وکیل سے ملنے سے ہی انکار کر دیا کہ انہیں برہنہ تلاشی دینا پسند نہیں۔ عافیہ کی وکیل نے عدالت میں یہ اعتراض دائر کیا کہ اس وقت عافیہ صدیقی کی ذہنی حالت اس قابل نہیں کہ وہ اس مقدمے کا سامنا کر سکے۔ وکیل نے پہلے تو عدالت سے یہ کہا کہ عافیہ کا ذہنی معائنہ کرایا جائے اور معلوم کیا جائے کہ کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کے خلاف کیس کی کارروائی شروع کی جائے، کیا وہ ذہنی طور پر اس قابل ہیں کہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو سمجھ سکیں اور عدالت کو جواب دے سکیں۔ بنیادی طور پر یہ کہ کیا اس وقت عافیہ کے خلاف مقدمہ شروع بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ وکیل نے یہ اعتراض اس وجہ سے بھی کیا ہوگا کہ اگر عافیہ ذہنی طور پر بہتر حالت میں نہیں ہے تو اپنے بیانات اور جرح کے دوران کوئی ایسی بات کہہ سکتی ہیں کہ ان کا کیس خراب ہو جائے۔ اس پر عدالت نے ان کے ذہنی معائنے کا حکم دیا اور ماہرین نفسیات کو عافیہ صدیقی کے پاس بھیجا، لیکن عافیہ نے ان کے ساتھ بھی تعاون سے انکار کر دیا۔ ماہرین نفسیات کوشش کرتے رہے کہ عافیہ صدیقی سے بات کر سکیں، لیکن وہ ان کی بات ہی نہیں سنتی تھیں، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتی تھیں۔ 3 ماہرین نفسیات نے عدالت میں اپنی رپورٹ جمع کرائیں اور رائے دی کہ عافیہ صدیقی ذہنی طور پر
ٹھیک حالت میں ہیں۔ یہ رائے بھی لکھی گئی کہ عافیہ صدیقی وکلاء سے ملاقات کرنے سے تو یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہیں کہ انہیں برہنہ تلاشی دینا پسند نہیں، لیکن جب ان کے بھائی ان سے ملنے آتے ہیں یا پاکستانی کونسلیٹ کے ممبر ملنے آتے ہیں تو ان سے مل لیتی ہیں اور برہنہ تلاشی بھی دے دیتی ہیں۔ ماہرین نفسیات نے نتیجہ اخذ کیا کہ اگر عافیہ صدیقی یہ سمجھ سکتی ہیں کہ انہوں نے کس سے ملنا ہے اور کس سے ملاقات سے انکار کے لیے برہنہ تلاشی کی رکاوٹ کا کہنا ہے تو وہ عدالتی کارروائی کا حصہ بننے کی بھی اہل ہے۔ اس کے جواب میں عافیہ کی وکیل صفائی نے بھی دماغی صحت کے ماہر کی رپورٹ جمع کرائی۔ اس رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ عافیہ ذہنی بیماری کا شکار ہے۔ دونوں جانب کی آراء آنے کے بعد عدالت نے فیصلہ دیا کہ عافیہ صدیقی اس قابل ہیں کہ اپنے خلاف مقدمے کی کارروائی کا حصہ بن سکیں اور اس قابل بھی ہیں کہ اپنے وکلاء سے مشاورت کر سکیں۔ اس کے بعد جب کارروائی شروع ہوئی تو عافیہ صدیقی نے کہا کہ وہ تو اس وکیل پر اعتماد ہی نہیں کرتی جو امریکی حکومت نے دیا ہے۔ پھر حکومت پاکستان نے ان کی فیملی کے ساتھ مل کر وکلاء مقرر کیے، لیکن عافیہ صدیقی نے ان پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا، کہا کہ میں تو انہیں اپنا وکیل مانتی ہی نہیں ہوں، یہ زبردستی میری نمائندگی کر رہے ہیں۔ یعنی نہ تو وہ اپنے لیے خود کوئی وکیل مقرر کر رہی تھیں، نہ ان وکیلوں کو اپنا رہی تھیں جو انہیں دیے جا رہے تھے۔ سماعت کے دوران عافیہ صدیقی کا رویہ بھی مشکل پیدا کرنے والا تھا۔ وہ اپنی باری پر بات نہیں کرتی تھیں، غصے میں آ جاتی تھیں، جج بات کر رہا ہوتا تو اسے بھی ٹوک دیتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عافیہ نے اپنا کیس لڑا ہی نہیں یا درست طریقے سے نہیں لڑا۔ دوسری بات یہ بھی ہے، اور میرا اس بارے میں علم بہت ہی سطحی ہے، لیکن میرے خیال میں امریکی عدالتی نظام میں کسی ملزم کو مجرم قرار دینے کا فیصلہ چند افراد پر مشتمل جیوری کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس جیوری میں عام شہری شامل کیے جاتے ہیں، وہ الزام لگانے والے کے دلائل سنتے ہیں، ملزم اپنی صفائی میں جو کہتا ہے وہ سنتے ہیں اور اس بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ ملزم مجرم ہے یا بے گناہ ہے۔ جب جیوری کے زیادہ ارکان کسی کو گناہگار قرار دے دیں تو جج فیصلہ کرتا ہے کہ اب اسے کتنی سزا سنائی جائے۔ تو عافیہ صدیقی کیس میں جب عافیہ کے وکلاء نے کہا کہ عافیہ ٹراما کا شکار ہے، ان پر جو کچھ بیتا ہے اس نے عافیہ کو ذہنی طور پر ہلا دیا ہے، تو جیوری کے ارکان یہ بات سنتے اور ان کے سامنے ایک خاموش اور مظلوم عورت بیٹھی نظر آتی تو قدرتی طور پر ان کے رویے میں ہمدردی پیدا ہوتی۔ لیکن دوران سماعت عافیہ کا رویہ عدم تعاون اور جارحیت کا رہا، جس کا ظاہر ہے جیوری ارکان پر وہ اثر نہیں گیا ہوگا جو ان کے دلوں میں عافیہ کے لیے نرمی پیدا کرتا۔ سماعت ختم ہوئی تو جیوری نے عافیہ کو مجرم قرار دے دیا، لیکن جج نے جو سزا سنائی وہ امریکی نظام انصاف پر ایک بہت ہی بڑا سوال ہے۔ امریکی اہلکاروں پر فائرنگ کرنے کے جرم میں، جس میں کوئی اہلکار زخمی تک نہ ہوا، چلائی گئی گولیاں کسی اہلکار کو چھو کے بھی نہ گزریں، اس جرم میں عافیہ صدیقی کو 86 سال قید سنائی گئی۔ اس سزا کے خلاف اپیل کی گئی، وہ بھی مسترد کر دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور درخواست دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ عافیہ صدیقی کا مقدمہ ٹھیک طریقے سے نہیں سنا گیا، انہیں مرضی کے وکیل نہیں کرنے دیے گئے، ان شواہد پر جرائے نہیں کی گئی جو عافیہ صدیقی کو فائدہ پہنچا سکتے تھے، انہیں مناسب قانونی کارروائی سے محروم رکھا گیا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ عافیہ صدیقی کو سزا سنانے والے جج جانبدار تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عافیہ صدیقی نے وہ درخواست بھی واپس لے لی جو خود ان کی جانب سے دائر کی گئی تھی، یا کہا جاتا ہے کہ عافیہ صدیقی کی جانب سے دائر کی گئی۔ یہ تھے عافیہ صدیقی کیس کے تمام حقائق، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عافیہ صدیقی کے خلاف جو کیس بنایا گیا اور جتنی انہیں سزا دی گئی یہ سب بہت ناقابل فہم ہے، اور اتنا ہی ناقابل فہم رویہ عافیہ صدیقی کا بھی ہے کہ انہوں نے اپنا کیس ٹھیک طریقے سے لڑا ہی نہیں۔ میں نے اس کیس کی تفصیلات کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں تو یہ کتاب عافیہ انہرڈ آپ کی بہت مدد کرے گی، اور یہی کتاب اردو میں بھی دستیاب ہے۔ اس کے اردو ترجمہ کا عنوان ہے مقدمہ جو سنا نہیں گیا۔